یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف ستھرا کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ارشاد فرمایا گیا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے برباد نہ کرو۔ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کیوں؟ اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کرو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اور اپنی واہ واہ کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں، لوگ کہیں جی ماشاءاللہ یہ تو بڑا خرچہ کر دے جی، اب وہ اس کا ظاہری دکھلاوا ہوتا ہے، وہ اندر سے خرچ نہیں کر رہا ہوتا، اور یہی تو منافقت ہے اصل۔ اسی سے تو اللہ کا قرآن ہمیں منع کر رہا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک منافق آدمی اپنی واہ واہ کروانے کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسے ثواب نہیں ملتا۔ اللہ قرآن ہمیں دیکھے کیسی کیسی راہیں دکھا رہا ہے۔ اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس پر مٹی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے، کیونکہ وہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے۔ یا یوں کہہ لیں کہ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادات خصوصاً صدقات اور ریا کی خیراتیں گویا وہ گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئیں، جن میں بیج کی کاشت نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ کا ان سب کو رد فرما دینا گویا وہ پانی ہے جو سب مٹی بہا کر لے گیا، اور پتھر کو ویسا ہی کر گیا جیسے پتھر پہلے تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ اور ویسے بھی میرے آقا کا یہ فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ لہٰذا
اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم یا شیخ کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دینا چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے اور نہ اسے تانے دے، کیونکہ یہ بھی علمی صدقہ ہے۔ اسے تانا نہ دے اور اس سے امید بھی نہ رکھے کہ بھائی میں نے اس علم سکھایا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تم نے امید رکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھو کہ بھائی میں اللہ کی رضا کے لیے سکھایا ہے، اب اس کا جو صلہ دے گا وہ مجھے خدا ہی دے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بہترین صلہ دینے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہونے والی باتیں: نمبر 1، ریاکاری سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ جب کسی کام میں ریاکاری آ جائے تو وہ اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ مثال، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نماز میں ریا آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو آپ کی نماز پھر کسی کھاتے میں نہیں ہے، آپ کو اجر و ثواب اس کا ملنا نہیں ہے، کیونکہ آپ رب کی رضا کے لیے نہیں آئے، آپ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے۔ اچھا جی، نمبر 2، فقیر پر احسان جتلانا اور اسے ایذا دینا ممنوع ہے اور یہ بھی ثواب کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کافروں کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول، ہاں اس گل بھی پتہ لگی کہ اب مثال ہے کوئی کافر ہے اور وہ مسلمان کے ساتھ کوئی مطلب تعاون کر رہا ہے یا کوئی ایسا عمل کر رہا ہے، اللہ کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ عمل وہ شک کرے لیکن اس کو اس عمل کے صدقے اسے جنت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ اس نے کلمہ تو نہیں پڑھا، وہ مسلمان تو نہیں ہوا، اسلام میں داخل تو نہیں ہوا، اس نے گناہوں سے توبہ تو نہیں کی، محض اس وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار اور معافی مانگنی پڑے گی۔ نمبر 4، جہاں ریاکاری یا اس طرح کی دوسری آفت کا اندیشہ ہو وہاں چھپا کر مال خرچ کرنا چاہیے۔ جہاں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں کھلا دوں گا تو ایک تو یہ ایسا ہوگا مجھے لوگ ریاکار سمجھیں گے اور دوسرا اس کی عزت کا مسئلہ ہے، تو پھر وہاں پہ چھپا کے مال دیا جائے۔ نمبر 5، اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح صدقہ دینے کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ اجازت نہیں ہے، اجازت ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لیکن اپنی قلبی حالت پر نظر رکھ کے عمل کیا جائے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ریاکاری، احسان جتلانا اور ایذا دینا تینوں بد اعمال کی بھرمار ہے۔ مالدار پیسہ خرچ کرتا ہے تو جب تک اپنے نام کے بینر نہ لگوائے یا اخبار میں تصویر اور خبر نہ چھپوا لے اسے چین، جس طرح حال ہی میں آپ نے ٹی ویوں پہ دیکھا کہ آٹے کا ایک توڑا دیا جا رہا ہے، کیوں جی؟ اس ایک توڑے کو 6 بندوں نے پکڑا ہوا ہے اور جب تک اس کی سیلفی نہیں لی جاتی، تصویر نہیں لی جاتی، تب تک وہ عمل قبول نہیں ہے۔ سامنے ایک غریب کی بچی، کوئی غریب ماں، کوئی غریب بہن، کوئی غریب بیٹی، کوئی غریب بیوی، وہ منہ چھپائے کھڑی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری تصویر نہ آ جائے۔ ہم نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 6 بندے بڑے مالدار، تو بڑے مطلب وہ آٹے کا توڑا دے رہے ہیں یار جو 1000 روپے کا ہے، ساتھ اسے بھی تم ذلت کا سامان بنا رہے ہو اور ساتھ تم دنیا والوں کے لیے واہ واہ بھی کر رہے ہو، تو پھر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں کہ جی ہم نے آٹے کا توڑا فلاں بندے کو دیا، ہم نے چینی کی 2 کلو چینی ہم نے فلاں بندے کو دی ہے، ہم نے ڈالڈے کا 1 ڈبہ فلاں بندے کو دیا ہے۔ تو بولو پھر یہ لعنت ہے یا اللہ کی رحمت ہے؟ لعنت ہوئی۔ کیوں؟ کہ بھائی تم دکھلاوا کر رہے ہو، تم ساتھ اس کو بھی ذلیل کر رہے ہو جو بیچاری پتہ نہیں کس محتاجی سے تمہارے پاس آ گئی ہے، جسے آنا نہیں چاہیے تھا اور شاید وہ آنا چاہتی بھی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کس محتاجی سے، بچوں کی غربت سے، گھر کی غربت سے، بچوں کی پریشانی سے، بچوں کی بھوک سے، پتہ نہیں کس وجہ سے وہ تمہارے در پہ آ گئی اور تم نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا کہ ایک آٹے کے توڑے پہ 10 بندے کھڑے ہو گئے اور جب تک تصویر نہیں نکلے گی تو وہ آٹا قبول نہیں ہے۔ ایسی جو چیزیں ہیں یہ ریاکاری ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ یقیناً آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ خاندان میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو زندگی بھر اسے تانے دیتا رہتا ہے، اور چلو میں فلانا ٹائم تیرے نال مدد کی تھی، میں مدد نہ کرا اج تو زمین تے پید ہوندا فلانا ٹنگنا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔
جب دل کرتا ہے تو سب لوگوں کے سامنے اسے رسوا کرتا ہے، اور یہ ہوتا ہے جہاں رشتہ دار جمع ہوں گے وہیں اپنی مدد کا اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمیں جو کام بھی کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، مختصر سی ہے تاکہ ہمارا سبق بھی آگے چل جائے۔ ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو اور اس پر زوردار بارش پڑی ہو تو وہ باغ گنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی فوار ہی کافی ہے، تو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے حصول اور اپنے دلوں کی استقامت کے لیے، کہ جب میں دوں گا تو میرا دل اور دین پہ پختہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوں، اخلاص کے لیے کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ جس طرح بلند خطہ پر بہتر زمین کا باغ ہو، یعنی کوئی اونچی جگہ ہو اور وہاں پر زمین میں ایک باغ ہو، ہر حال میں خوب پھلتا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ ہو، مطلب ایک چھینٹا بھی اگر بارش کا پڑ جائے تب بھی اس نے پھل دینا ہے، اور زیادہ بارش ہو تب بھی اس نے پھل دینا ہے، کیونکہ جگہ جو زرخیز ہے۔ ایسے ہی با اخلاق مومن کا صدقہ کم ہو یا زیادہ ہو، جس طرح وہ پھل دیتا ہے نا باغ، بارش کم ہو یا زیادہ ہو لیکن وہ پھل اپنا پورا دیتا ہے کیونکہ زمین زرخیز ہے، اسی طرح وہ جو مومن ہے وہ صدقہ کم دے یا زیادہ دے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، اسے زیادہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، نہ کہ فقط مال کی مقدار، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ کیا روایت ہے مسلم شریف کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی ریاکاری، ہر قسم کی منافقت، ہر قسم کی ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے جس قسم کے ہم تھوڑا سا صدقہ کر بھی سکیں تو وہ بھی ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرباء، مساکین، یتیموں ان سب کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقہ الا باللہ۔